بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا، آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 سے۔ کداب آل فرعون، آل فرعون کی عادت کی طرح، والذین اور ان لوگوں کے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیاتوں کو، فأخذہم اللہ تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ اور اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے کہ فرعون کا ذکر آ رہا ہے، کہ ان کا انجام بتایا جا رہا ہے فرعون کا، کہ یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا تھا، کہ یہ جھٹلایا تھا، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، کہ ان کے جتنے بھی فالوورز رہیں گے یہ سارے کے سارے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت عذاب کی وعید ان کو سنا دی تھی، پہلے ہی ان کو سنا دیا گیا کہ ان کے اوپر سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کا وعدہ کر دیا۔ تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ قل الذین کفروا، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون تم عنقریب ہانکے جاؤ گے۔ ہانکے جانا مطلب ڈھکیل کر لے کر جانا، جیسے کہ بکریوں کو گڈریا کیسے لے کر جاتا ہے، ہانک کر لے جاتا ہے نا۔ تو یہاں پر بھی ستغلبون، تو ستغلبون کا میننگ کیا ہے؟ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی کہ غالب آ جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ یہاں پر کافروں کے حق میں پیشن گوئی ہو گئی۔ ان دو آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب کافروں کو، چاہے وہ مشرکین تھے یا مدینہ کے منافقین تھے یا جو بھی تھے، اسلام سے جو دشمنی کر رہے تھے، تو ان سے کیا کہا گیا کہ تم اسلام کی دشمنی سے باز آ جاؤ، ورنہ جس طریقے سے فرعون اور قوم عاد، قوم سمود جیسے پہلے کی قومیں تباہ کر دی گئی، تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، تو تمہیں بھی یہی ہوگا، تمہیں بھی اسی طریقے سے عذاب میں پکڑ لے گا۔ اور اللہ اپنے مسلمان بندوں سے دشمنی رکھنے والوں کو سزا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے، بھاگ کر کہاں جاؤ گے، یعنی کہ جو کرنا ہے کر لو، لیکن بعد میں کیا ہے، تم کو پھر جمع تو وہیں پر ہونا ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے تم کو۔ ستغلبون پھر تم مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی کہ تم اب ہار جائیں گے نا، پھر اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ جو دنیا میں بڑے بنتے تھے، دنیا میں بڑی جیت ان کو ملتی تھی ہر چیز میں، تو لیکن وہاں پر اب یہاں پر کیسا ہے کہ ان کو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد تو ساری چیزیں ہار گئے، اب کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی طاقت نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو بڑا بنا سکیں، یا اپنے آپ کو زمین پر جیسے انہوں نے اپنے قدم جما کر رکھے تھے، جب اللہ کے پاس وہ پہنچ جائیں گے تو پھر کیا ہوں گے، وہ غالب مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، اور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کی، جہنم کی خوشخبری سنا دی کہ تم پہلے ہی اب وہاں پر اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کانا تحقیق کانا تھا، ہے لکم تمہارے لیے، آیاتن ایک نشانی۔ آیت کا کیا مطلب ہے؟ عظیم نشانی۔ فی فئتین ان دو گروہوں میں، التقطا جو آپس میں لڑے، آمنے سامنے ہوئے، تقطا ملاقات سے ہے کہ جو آپس میں آئے، سامنے آئے اور لڑائی ہوئی ان سے، یا باہم ملے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آمنے آئے۔ فئتن ایک گروہ، تقاتلو لڑتا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، واخری اور دوسرا کافرتن کافر تھا۔ اب یہاں پر جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ شروع ہوئے آپ کے، تو آپ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کہاں کی بات ہو رہی ہے، کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، کوئی تفسیر نہیں کھلی ہے، لیکن آپ کا
स्टडी इतनी होनी चाहिए, आपका गौर व फिक्र और का तदब्बुर कुरान में इतना होना चाहिए कि जब ये बात होगी ऐसी, तो आपने अगली बार आपको समझ आ जाना चाहिए, और यहाँ तक कि आपके कुरान में ये सारी चीजें नोट होनी चाहिए कि कौन सी दो ग्रोह की बात चल रही है, कौन सी बात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा जिक्र हो रहा है? जंगे बदर का जिक्र यहाँ पर शुरू हो रहा है कि देखिए यहाँ पर कहीं जंगे बदर का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये बात समझ में आ रही है इन अल्फाजों से कि उसमें एक निशानी है। वो दो ग्रोहों में, दो ग्रोह कौन से थे? एक काफिरों का था और एक मुसलमानों का था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए कि उस वक्त क्या हुआ था जब वो दो ग्रोह आपस में मिले थे। तो क्या कौन कौन से दो ग्रोह थे? एक तो थे फी सबीलिल्लाह। तो यहाँ पर मुसलमानों को देखिए, मुसलमान नहीं कहा गया बल्कि क्या कहा जा रहा है उनके लिए अल्फाज? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ने वाले थे, और दूसरे काफिर थे। अब काफिर के अगेंस्ट में मुसलमान भी कहा जा सकता था, लेकिन ये देखिए कि अल्लाह की राह में लड़ने वाले लोग, उनकी भी एक ऑनर इससे भी बढ़ रहा है। और यरौनहुम, वो मुसलमान, यहाँ पर भी देखिए मुसलमान यहाँ पर जिक्र नहीं है, यरौनहुम, वो देखते थे इनको, मिस्लैहिम, अपने से दुगना, रायल ऐन, जाहिरी आंख से, ख्वाब में नहीं देख रहे थे, मतलब जाहिरी आंख से अपने आप को दुगना देख रहे थे। ये जो काफिर थे, तो ये मुसलमानों की तादाद तो बहुत थोड़ी थी, लेकिन काफिर जब देख रहे थे दूर से मुसलमानों को, तो वो कैसे देख रहे थे उनको ऐसे लग रहा था कि मुसलमान बहुत ज्यादा है, जबकि मुसलमान कितने थे उस वक्त? जंगे बदर में मुसलमान कितने थे? चैट बॉक्स में डालिए आंसर। हाँ, वेरी गुड, 313। वेरी गुड। जब भी मैं ऐसे कोई सवाल पूछूं ना तफसीर के दौरान, तो आपके आंसर्स आने चाहिए चैट बॉक्स में, तो मुझे पता चले कि कितने अलर्ट बहनें हैं हमारी, कितनी जानती हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। सारी बहनों को पता है कि जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। तो यहाँ पर देखिए कि ये सिर्फ 313 थे, और काफिर कितने थे? वेरी गुड, एक्सीलेंट। काफिर 1000 थे और ये 313 थे। तब जब काफिर इनको देख रहे थे तो इनको ये डबल नजर आ रहे थे, और ये लोग जब काफिरों को देख रहे थे वो उनको कम नजर आ रहे थे, यानी कि इनको, उनके दिलों में रुआब पड़ रहा था और इनके दिलों में इत्मीनान पड़ रहा था कि नहीं, कोई नहीं, इतने से लोगों को तो हम बिल्कुल हरा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफिर जो थे वो यरौनहुम, वो देखते थे, देख रहे थे, मिस्लैहिम, अपने से दुगना, रायल आइन। अब ये रायल आइन का क्या मतलब है? जाहिरी आंख से देखना। ये नहीं है कि ख्वाब में देखा या आंखें बंद करके देखी, बल्कि उन्होंने, उनका जो ऑब्जर्वेशन था, उनके जो जासूस थे, या उस तरीके से, जिस तरीके से अल्लाह ताला उनको दिखा रहा था, तो वो कैसे दिखा रहा था? डबल दिखा रहा था। तो इस आयत में सब किस्म के काफिरों से अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जंग बदर के मैदान का यहाँ पर नक्शा पेश किया जा रहा है, और मुसलमान तादाद में तिहाई से भी कम थे, यानी कि 313 थे, और वही तादाद थी जो पीछे हमने पढ़ी तालूत के लश्कर की थी। तालूत और जालूत का किस्सा हमने पढ़ा ना सूरह बकरा में, तो वहां पर भी यही तादाद थी, जबकि मुशरिकीन मक्का की तादाद 1000 थी यहाँ पर। तो मैदान जंग में अल्लाह ताला ने कम होने के बावजूद भी अपने फर्मा बरदारों को ही नुसरत हासिल की, यानी कि फतह, कामयाबी हासिल की थी, अता की थी इनको। तो मैदान बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुछ इस अंदाज से खड़ा किया था कि वो काफिरों को अपनी असल तादाद से दुगने नजर आते थे। ये भी एक जंगी तदबीर है, एक ट्रिक है ये, कि कैसे जंग में लोगों को खड़े करना है, कैसे लोगों को शो करना है, कहाँ पे किसको खड़े करना है। तो ये अल्लाह अल्लाह के रसूल ने इस तरीके से, कुछ इस अंदाज से उनको खड़े किया था कि वो लोगों को अपने से दुगने नजर आ रहे थे। हालांकि मुसलमान जो थे, तो उनका असलिहा, जंग का सामान, खाने पीने का सामान, हर लिहाज से काफिरों के मुकाबले में कमजोर था। लेकिन अल्लाह ताला ने देखिए अपनी मदद से मुसलमानों की मदद करके शानदार फतह नसीब फरमाई मुसलमानों को, और सब कुफार के मुकाबले में एक जीती जागती कुव्वत बना दिया। अब इसमें अगर देखा जाए, तो ये 313 में सिर्फ 70 मुहाजिर थे, 70 मुहाजिर थे, और 260 अंसार थे। मुहाजिर किसको कहा जाता है? जो हिजरत करके मक्का से मदीना आए। और अंसार किसको कहा जाता है? जो मदीना में मुकीम थे, जिन्होंने मदद की थी मुहाजिरीन की, उनको अंसार कहा जाता है। तो कितने थे ये? 70 मुहाजिर थे और 260 अंसार थे। और इनके पास ऊंट कितने थे मुसलमानों के पास? सिर्फ 70, सिर्फ 70 ऊंट थे। लोग हैं 313 और ऊंट है सिर्फ 70। और घोड़े कितने थे? सिर्फ 2 घोड़े थे।
اور تلواریں کتنی تھی؟ صرف 8 تلواریں. ہر چیز کم، ہر اسلحہ کم، ہر سامان کم، ہر چیز کم تھی. اور زرہیں کتنی تھی؟ صرف 6 زرہیں تھی، 6 زرہیں تھی، یعنی کہ آرمر جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ صرف اتنی کم تعداد تھی. اور ان لوگ جو تھے کافر آلریڈی 1000 تھے. پھر ان کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ 100 گھوڑے تھے ان کے پاس. اونٹ کتنے تھے ان کے پاس؟ 700 اونٹ تھے ان کے پاس. یعنی کہ ہر لحاظ سے وہ مضبوط تھے، طاقتور تھے، ہر چیز میں آگے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی مدد کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے واللہ یعیدہ بنصرہ، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ان کی مدد کی. اور اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے اپنی مدد کے ساتھ من یشاء، جس کو چاہتا ہے. انسان یہ نہ سوچے کہ میں کیسے کروں، کیا کروں. اب دیکھیے کہ ہم چھوٹی موٹی چیزوں میں ہم کتنا گھبرا جاتے ہیں. نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، نہیں اتنی زیادہ کلاسیں میں نہیں کر سکتی، اتنا لکھنا اور اتنا پڑھنا یہ مجھ سے نہیں ہوگا. بہت ساری بہنیں صرف اس وجہ سے پیچھے ہو جاتی کہ اب اس عمر میں کیا لکھیں گے، کیا پڑھیں گے، اب تو ہم سے لکھنا نہیں ہوگا، ہم سے یاد کرنا نہیں ہوگا، اب ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا، اب 50s میں 60s میں اب بیماریاں اتنی ہو گئی ہیں. بلکہ اگر ہم اللہ کے لیے نکلیں، اللہ کی راہ میں ہم نکلیں، اللہ کے لیے ہم محنت شروع کر دیں، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے قوت دے دیتا ہے. ابھی دیکھیے کہ کئی ہمارے پاس ایسے سسٹرز ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کلاس میں بیٹھی ہیں. بچے رو رہے ہیں، کبھی مائک کھولنے دے رہے ہیں، کبھی مائک نہیں کھولنے دے رہے ہیں، کبھی ان کو کچھ اسٹرگل ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھنے میں. ایسے نہیں کہ بہت آسانی سے ہر کوئی کلاس اٹینڈ کر لے رہا ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ وہ چھوڑ نہیں رہی ہیں کلاسز. تو اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی یہ بات کہ محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کی مدد کرتا ہے. یہ جو بہنوں کے کئی بہنوں نے مجھے یہ بات بتائی اور آپ لوگ بھی آبزرو کر رہے ہوں گے کہ پہلے جس طریقے سے کاموں میں آپ لوگ الجھ جاتے تھے اب وہ الجھتے نہیں ہیں. اب آپ کے سارے کام سیٹل ہو گئے، مطلب ایزی ہو گئے، آپ کے ٹائم میں بچت ہو گئی. آپ کے پاس اتنا ٹائم مل رہا ہے کہ آپ قرآن کے لیے ٹائم نکال سک رہے، اپنے ہوم ورکس کمپلیٹ کر سک رہے. آپ لوگ برابر ماشاءاللہ سے PDF بنا کے آپ لوگوں کے ہوم ورکس آ رہے ہیں برابر، اور آپ لوگ یاد کر کے سب بھیج رہے ہیں سبق. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت بڑھا دی. پہلے دیکھیے کہ یہی اتنے ٹائم میں ہم صرف کھانے پکانے اور بس گھر کے کام کاج کرتے تھے. اس میں بھی ایسا لگتا تھا کہ بھاگ بھاگ کے کر رہے ہیں کام میں، بس مصروف کیسے دن ختم ہو گیا پتہ نہیں چل رہا. لیکن دیکھیے کہ جب اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسی آسانی کر دی. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں نکلے تھے نا یہ لوگ. ان کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اب ہمارے پاس تو صرف 2 ہی گھوڑے ہیں، 8 ہی تلواریں ہیں، نہیں ہم نہیں جاتے. کیسے لڑیں گے ہم 1000 لوگوں سے؟ 8 تلواروں سے کیسے لڑیں گے؟ تو یہ انہوں نے نہیں سوچا، بس انہوں نے اللہ پر توکل کیا. تو یہ جنگ بدر جو ہے ہمیں اس بات کو سمجھاتی ہے، بتاتی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اگر اللہ کے لیے، اللہ کے توکل پر اگر انسان رہے تو پھر اس کے لیے دنیا کا کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. تو یہ جنگ بدر بھی کیا ہے؟ ایک حق اور باطل کا معرکہ تھا، جنگ تھی ایک، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو ایکسپلین کر دیا، بتا دیا، سامنے کھول کر رکھ دیا. اور یہ بتا دیا کہ جو اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں، جن کا توکل بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ آتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے جنگ بدر جو سب سے پہلا ایک اسلامک ہسٹری میں جو کہہ لیجئے کہ سب سے پہلی جنگ تھی غزوہ بدر. تو یہاں پر جہاں پر ایک طرف کفار کو اپنی کثرت، تعداد اور اسلحہ، جنگ کا اسلحہ جو تھا اس کے اوپر ان کو بڑا ناز تھا، اور جنگی مہارت بھی بہت تھی ان کو، تو ان کو بڑا پراؤڈ تھا اس بات پر. اور دوسری طرف مسلمان صرف اللہ کی ذات پر توکل کر کے بیٹھے ہوئے تھے، صرف دعاؤں اور نمازوں میں مصروف تھے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ خیمہ لگایا تھا جس میں رات بھر آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، اور مصروف دعاؤں میں رات بھر مصروف رہے. اور سیدنا ابوبکر صدیق جب خیمے میں تشریف لائے اور آپ کی حالت دیکھ کر کہا آپ بس کر دیجئے. آپ نے دعا مانگنے میں انتہا کر دی. تو آپ نے دعا کے بعد یہ فرمایا کہ اے اللہ اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو آج ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے گا. تو یہ دعائیں مانگ کر جب آپ خیمے سے باہر نکلے تو آپ کے چہرے پر اطمینان کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اور اللہ کی طرف سے آپ کو فتح کی بشارت بھی مل چکی تھی. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے قوت عطا کی، نصرت عطا کی. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہے نا کہ ان کی کتنی تڑپ ہے.
اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ کہہ لیجئے، یا اللہ کی راہ میں نکلنے کی تڑپ، کہ کیسے وہ اس وقت کا موقع تھا، کیسا سخت وہاں کا اس وقت وہ وقت تھا، اور یہ لوگ دیکھے کہ اتنے اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے نکلے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور یہ کامیاب بھی پھر ہو گئے. آگے دیکھیے، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے. اس میں ایک نشانی ہے، ایک عبرت ہے کہ دیکھیے کہ اتنی چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت پر غالب آ سکتی ہے اگر اللہ کی مدد ہو. ورنہ دیکھیے کہ ہم کچھ بھی کام کر لیں، کتنے بھی کام کر لیں، اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو انسان اس میں پھر آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں اولی الابصار کے لیے ایک عبرت ہے. اب جو عقل والے ہیں، اولی الابصار سے کیا مراد ہے؟ دیکھنے والوں سے کیا مراد ہے؟ عقل کی آنکھوں سے دیکھنا، صرف نظر سے نہیں دیکھنا بلکہ عقل کی آنکھیں. جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے تھے کہ جو عقل کے اندھے ہوتے ہیں، تو یہاں پر عقل کی آنکھوں سے دیکھنے والوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اگر کیسے ہیں، اگر انہوں نے دیکھا، اگر دیکھنے والے ہیں یہ، تو ان کے لیے ایک عبرت ہے. اور اگر نہیں، جو جن کو سمجھ آتا، جو اپنی جو اولی الابصار نہیں ہے، مطلب آنکھیں تو ہے لیکن انہیں ہدایت نہیں نظر آ رہی، کوئی اللہ کی نشانیاں نہیں نظر آ رہی، کوئی عبرت کے سامان نہیں نظر آ رہے. اب دیکھیے کہ جو اولی الابصار ہوتے ہیں ان کو ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی چیز نظر آتی ہے، کوئی نشانیاں نظر آتی ہے، کوئی لیسنس نظر آتے ہیں ہر چیز میں. اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل دیکھیے کہ اگر کوئی انسان کے ساتھ کچھ برا ہو گیا، سمجھو کوئی آزمائش آ گئی، تو انسان فوراً اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا ہے کہ ارے مجھ سے کیا گناہ ہوئے. تو یہ ہے نا اولی الابصار ہے نا. تو یہ ہدایت کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ، کہ ان کے دل اندھے نہیں ہیں، تو پھر ان کو ساری چیزیں نظر آ رہی کہ کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم نے کیا غلطی کر دی. تو یہ اولی الابصار کا مطلب ہے بصیرت والے، بصیرت رکھنے والے، ایسی آنکھیں جو حق اور باطل کو سمجھ سکیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. اب یہاں پر پورا جنگ کا ذکر آ گیا. ایک آیت، صرف ایک آیت آئی. دیکھیے کہ آیت نمبر 12 جو ہے، صرف ایک 12 آیت میں سارا کا سارا ایکسپلین ہو گیا کہ جنگ میں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیسے نہیں ہوا تھا. اب یہاں پر دیکھیے کہ جنگ بدر میں کیسے اللہ کی مدد آئی تھی، اس کا بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جنگ بدر کیسا تھا. ایک ریتیلا میدان تھا، مگر کافروں نے کیا کیا، پہلے ہی پہنچ کر ایک پکی زمین پر قبضہ جما لیا تھا، اور مسلمانوں کے پڑاؤ کے لیے سوائے ریتیلے میدان کے کچھ بھی نہیں بچا تھا. اب اللہ کی مدد دیکھیے، مسلمانوں کی یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسے مدد کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہوا کے پڑاؤ میں پھسلن بن گئی. ہوا اتنی زیادہ چلی کہ ان کے پڑاؤ میں پھسلن بن گئی، اور مسلمانوں کے پاؤں پھسلنے کے بجائے جمنے لگے. اور تیسری مدد کیا ہوئی، یہ کہ اللہ کی مدد کیا ہوئی کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے دلوں میں سکون اور اطمینان اور نازل فرما دیا، کہ ان لوگوں کو یہ لگ رہا تھا نا کہ نہیں، ہمیں اللہ کی مدد ملنے والی، کہ بھلے ہی ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، بھلے ہی ہمارے پاس تلواریں کم ہے، لیکن اللہ کی مدد تو اس پر وہ توکل کیے ہوئے تھے، اس لیے ان کو بڑا سکون اور اطمینان تھا، ٹینشن ان کو نہیں ہو رہا تھا، اور پورے صبر کے ساتھ وہ اس طریقے سے جمے ہوئے تھے، اور کفار کے مقابلے میں وہ پوری طریقے سے جم گئے تھے. اور چوتھی مدد کیا ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی تھی. اسی طریقے سے پے در پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور فتح عظیم حاصل ہوئی، اور کفر کی کمر پھر یہ ٹوٹ گئی تھی یہاں پر. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے جنگ بدر جو تھا ایک حق اور باطل کا کو ایکسپوز کرنے والا، ظاہر کرنے والا ایک معرکہ تھا، ایک جنگ تھی. اب آگے آ رہا ہے دوسری آیت میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ. اب یہاں سے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مزین کر دی گئی، خوشنما بنا دی گئی. زُيِّنَ کا کیا مطلب ہے؟ خوشنما بنانا، اٹریکٹیو بنانا. للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات محبت خواہشوں کی، خواہشات نفس کی. یہ دیکھیے کہ ہر انسان کو ایک خواہشات نفس ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے. ایک اٹریکشن ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کا. تو یہاں پر کچھ خاص چیزوں کا اٹریکشن بتایا گیا ہے کہ جو لوگوں میں ہوتی ہی ہے. تو کچھ لوگ کیا کیا اٹریکشنز ہوتی ہیں؟ من النساء، عورتوں سے، والبنین، بیٹوں سے. اب دیکھیے کہ عورتوں کی، اب یہ مردوں کے لیے کیا ہے کہ ایک عورتوں کی اٹریکشن رکھ دی گئی ہے. ہر مرد کے لیے عورتوں کی طرف ایک اٹریکشن، ایک نفسانی خواہشات رکھ دی گئی ہے کہ کوئی بھی مرد ہے وہ عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے.
تو یہاں پر مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے محبت نفسانی خواہشات کی، اس میں سے پہلی لسٹ میں کیا نام ہے؟ عورتوں کی محبت جو ہے تو ان لوگوں کے دلوں میں، یعنی کہ مردوں کے دلوں میں ڈال دی گئی، مزین کر دی گئی، اٹریکٹیو بنا دیا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے دیکھے کہ مرد عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو چاہے کیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، تو یہ لیکن یہ ہے کہ ایک ہے چیز، لیکن جو ایمان والے بندے ہیں پھر وہ اس سے اپنے آپ کو الرٹ بھی رکھتے ہیں، بچا کر بھی رکھتے ہیں۔ پھر یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی جو پیروی کرتا ہے تو پھر وہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ طاغوت کے پیروی کر رہا ہے پھر وہ۔ تو یہاں پر ہے تو صحیح ہے چیزیں، اٹریکٹیو تو ہے، لیکن اس سے بچنا کیسے ہے یہ مومن بندے کو پتا ہے، اور اس میں کیسے جگہ دیکھے کہ انسان کیسے گمراہیوں میں پھنس رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے، عورتوں کے پیچھے جا کر گناہ، انسان اپنا مذہب خراب کر رہا ہے، کئی لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر عورتوں کی خاطر دوسرے مذہب اختیار کر لے رہے، تو کیا کیا ہو رہا ہے اس میں، کیا کیا گناہ میں انسان پڑ جا رہا کہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑ کر، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کے پیچھے جا جا کر، اور پھر دیکھیے کہ عورتیں ان کو کہاں سے کہاں پھنسا کر تو کہاں سے کہاں لے کر چلی جاتی، اور بعد میں پھر وہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچتا، نہ ان کے پاس دنیا ہوتی ہے، اور آخرت تو پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے، اب وہ دنیا کے کام کے رہے نہ آخرت کے کام کے رہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا کی نفسانی خواہشات تو ہیں، لیکن آگے آ رہا ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے، ہم کو بچانا ہے اپنے آپ کو۔ تو یہاں پر سب سے پہلا ذکر ہے اور عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہاں پر دیکھیے کہ زوج، یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے عورتوں کا، تو یہاں پر عورت کے لیے جو ہے، اب یہاں پر دیکھیے کہ جب انسان کو عورتوں کی اٹریکشن ہے تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی ان کو خواہش دلائی کہ تم اگر نیک کام کرو گے تو تمہیں جنت میں حوریں ملیں گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ ان کا اٹریکشن کس طرف ہے، مردوں کا اٹریکشن کس طرف ہے، عورتوں کی طرف ہے، تو ان کو اسی طریقے سے ان کو اٹریکشن دلانے کے لیے جنت کی حوروں کا بھی ذکر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے، کہ دیکھیے کہ اگر کوئی مرد بہت نیک ہے لیکن اس کی بیوی اچھی نہیں ہے، یا بہت نیک مرد ہے تو اس کو وہاں پر حوریں ملیں گی۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعامات، وہی اس کی پسندیدہ انعامات رکھے، کیا ہم دیکھیے ہمارے بچوں کو جو پسند ہوتا ہے ہم ان کو وہ گفٹ دیتے ہیں نا، جو چاکلیٹ آپ کے بچوں کو پسند ہوتا ہے آپ وہ چاکلیٹس لا کر رکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز انسان کو چاہیے۔ اسی طریقے سے حلال رشتہ اگر دیکھا جائے تو میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ اس میں چاہے انسان پھر کچھ بھی کرے، پھر یہ نہیں ہے اس میں گناہ نہیں ہے کہ، لیکن یہی چیز اگر کوئی دوسری عورت کے ساتھ انسان کرتا ہے، زنا کا معاملہ کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ ایک گناہ کبیرہ میں آ جائے گا، اور وہی چیز وہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے تو اس میں نیکی شامل ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ایک نفسانی خواہشات ہے عورتوں کے لیے، لیکن اس کو اپنے آپ کو اس میں ایک دائرے میں رہ کر اس کو انسان کیسے پوری کر سکتا ہے۔ پھر دوسرے کیا ہے، بیٹوں سے، پہلے عورتوں کی ذکر آیا پھر بیٹوں سے۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے بیٹوں کی محبت انسان کے دلوں میں ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بیٹا ہو بیٹا ہو بیٹا ہو۔ پہلے کے زمانے میں بھی کیا تھا، مکے کی جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جب بیٹی ہوتی تھی تو وہ شرمندہ ہو جاتے تھے، اپنے منہ چھپائے پھرتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ اگر بیٹا ہوگا تو ہماری نسلیں آگے بڑھیں گی اور ہمیں عزت عطا ہوگی۔ آج بھی یہ جہالت ہمارے پاس ہے، یہ نہیں ہے کہ چلو ہم اب تک پڑھتے ہیں، زمانے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو لوگ آر سمجھتے تھے، شرمندگی سمجھتے تھے، لیکن آج بھی دیکھیے پڑھا لکھا طبقہ ہے لیکن وہ بھی بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، اور بیٹوں کی وجہ سے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش بنا دی، عورت ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، بیٹا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انما الاولاد مال اور اولاد یہ دونوں فتنہ ہے، انما المال والاولاد فتنہ، تو ہم نے آگے پڑھا تھا نا، آگے دورہ قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مال اور اولاد کیا ہے، انسان کے لیے فتنہ ہے۔ تو بیٹوں کو کیوں فتنہ کہا گیا، اولاد کو کیوں فتنہ کہا گیا، کہ دیکھیے کہ انسان بیٹا ہونے کے بعد اتنا خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے ساری چیزیں کرتا ہے، اس کے اگینسٹ بیٹی کو کچھ نہیں کرتا۔ کئی ہمارے پاس ایسے جاہل گھرانے ہیں جہاں پر بیٹوں کے لیے تو اعلیٰ تعلیم ہے، ان کے رہن سہن کے لیے ہر چیز ہے، ان کی ساری خواہشات کو پوری کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہے کہ اولاد کی خوشی کی خاطر سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی غلط طریقوں کو بھی اپنایا جا رہا ہے کہ اگر بیٹا ہے تو اس کی ہر خواہش پوری کرنا ہے، چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو،
اور بیٹیوں کو پھر اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں دیا جا رہا، ان کو پڑھایا نہیں جا رہا، ان کو لکھایا نہیں جا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ناانصافی کر رہا ہے، عدل و انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کے پاس وہ انسان گناہگار ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو نفسانی خواہشات ہے، اس کو بھی دو طریقے سے، اب عورت بھی ہے اور بیٹے بھی ہے۔ عورت کا اگر صحیح طریقہ ہے، اگر 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 تو کوئی شادی کر کے کوئی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ نیکی کا حقدار ہو رہا ہے، اور وہی آدمی اگر اور شادی نہیں کر رہا ہے، کوئی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے، بنا شادی کیے رہ رہا ہے، اور بھلے ہی اس کے ساتھ کتنے بھی نیکی کے کام کرے، لیکن اس کو نیکی تو نہیں ملے گی، اس کو تو گناہ ہی ملے گا پھر۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حب الشہوات، محبت تو رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، صحیح طریقہ اور غلط طریقہ، یہ بھی انسان کو سکھا دیا کہ بیٹے ہیں، اگر محبت ہے بیٹوں کی، اگر تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی محبت رکھ دی، لیکن اس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ انسان گناہ میں پڑ جائے۔ والقناطیر المقنطری، اور مقنطرتی، کہ جمع کیے ہوئے خزانوں سے، یہ بھی محبت ہوتی ہے انسان کو، کہ گولڈ لے لے کے رکھتے ہیں، پیسہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جمع کیے ہوئے خزانوں سے کیا مراد ہے؟ من الذھب، سونے کے، والفضة، چاندی کے، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہر عورت کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ سونا چاندی لے لے کر رکھے، جمع کر کر کے رکھے، نہیں میں بیٹیوں کے لے رہی ہوں، نہیں اپنے لیے لے رہی ہوں، نہیں مجھے یہ بہت پسند ہے، نہیں مجھے وہ بہت پسند ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک خواہش رکھ دی گئی ہے دلوں میں، حب الشہوات کھپا دی گئی ہے، کھپ گئی ہے نا یہ محبت انسان کے دلوں میں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دی ہے اندر دلوں میں۔ یہاں پر وہ ساری چیزوں کا ذکر آیا جس کی وجہ سے انسان یا تو نیک بھی بن سکتا ہے یا تو گناہ گار بھی بن سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کی خواہش حد سے بے حد اگر خواہش بڑھے گی تو انسان کیا کرے گا؟ غلط طریقے سے مال کمائے گا، غلط طریقے سے چیزیں جمع کرے گا، غلط طریقے سے مال بھی ہے یا سونا چاندی بھی ہے، جو بھی چیزیں انسان جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب وہ اس کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ اب اپنی بیوی کی خواہشات پوری کرنا ہے تو وہ لائے گا، کہیں سے بھی لائے گا، غلط طریقے سے لائے گا، حلال طریقے سے لائے گا، رشوت دے کے کمائے گا، رشوت لے کے کمائے گا۔ عورتوں کو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں کہ شوہر لا کہاں سے رہا ہے۔ عورتیں بڑی خوش ہو رہی ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا شوہر تو بہت محنت کر رہا ہے، اب پہلے 1000 کما تھا، اب لاکھ کما رہا ہے، اب کروڑ کما رہا ہے، اب تو ہم نے گھر بھی خرید لیے، ہم نے تو پلاٹس بھی خرید لیے۔ اور یہ تو کبھی پتا کرنے کی کوشش کیجئے کہ مرد پیسے لا کہاں سے رہا ہے، کتنا اس میں سچائی والی بات ہے، کتنی حق کی کمائی ہے اس میں، کتنی باطل اس میں شامل ہو رہا ہے، کتنا اس میں رشوت شامل ہو رہی۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ ایک گھر کا آدمی اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دے۔ بچوں کی خواہشات، بیوی کی خواہشات، بچوں کو برانڈز کے کپڑوں کے نیچے کپڑے ہی نہیں چاہیے آج کل، باپ لائے کہاں سے دے کہیں سے، بس ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ کبھی آپ نے کبھی آبزرو کیا، کبھی بچے اس بات کو نہیں غور کرتے کہ باپ پیسے کہاں سے لا رہا ہے۔ بہت ایک ہی چند کوئی ایک رہتے ہوں گے 10 میں سے 1 یا 2 بچے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا باپ پیسے کہاں سے لا رہا ہے، لیکن یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم اتنا برانڈز کا آج کل اتنا شوق لگ گیا ہے، اور پھر لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ ہمارے پاس دیکھو ایسے اور ایسے کپڑے ہیں۔ اب اس کے لیے بیچارہ کہیں سے غلط طریقوں سے پیسے کما رہا ہے، اپنے خواہشات کو بھر رہا ہے، وہ گھر والوں کی خواہشات کو پوری کر رہا ہے، بیوی کی خواہشات کو پوری کر رہا ہے، بچوں کی خواہشات کو پوری کر رہا ہے۔ کہاں سے لا رہا ہے وہ پیسے؟ اس بات کا گھر والوں کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں بس ہمیں مل رہا ہے، ہاں بڑے بڑے خوش ہیں کہ ہمارے شوہر ہمیں گولڈ دلا رہے ہیں اور اتنا یہ ساری چیزیں دلا رہے ہیں، اور ایک سے ایک برانڈز کے کپڑے لے رہے ہیں۔ برانڈز کے نیچے تو ہم پہنتے نہیں، چپل ہماری برانڈ کی ہونا چاہیے، پرس ہمارا برانڈ کا ہونا چاہیے۔ آج کل ہر چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی نا برانڈز کے نام پتہ ہے، وہ اس کے نیچے آنا ہی نہیں چاہتے، ایسا انہوں نے لیونگ سٹائل ہائی کر کے رکھا ہوا ہے کہ پھر اس کے نیچے آنا ہی نہیں چاہتے۔ تو مومن تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ سب کچھ چیزوں کی ذکر بتا دی گئی ہے۔ پہلا تو ہے عورتیں، پھر دوسرا ہے بیٹے، پھر تیسرا ہے جمع کیے ہوئے خزانے، اور اس میں بھی کیا کیا ہے؟ سونے ہے، چاندی ہے، لوگ جمع کر کر کے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ زیورات صرف لاکرز میں پڑے ہیں، پہننا بھی نہیں ہے لیکن لے لے کر رکھنا ہے، لے لے کر رکھنا ہے، نہیں نہیں بچوں کے کام آئیں گے، نہیں نہیں بعد میں کام آئیں گے، اور اگر ہم مر گئے تو ہمارے کیا کام آئیں گے؟ وہ وہیں کا وہیں پڑے رہ جائیں گی ساری چیزیں۔ تو کتنا جمع کر کر کے ہم نے رکھا ہے، کیسے ہم اس کا حساب دیں گے؟ یہ بھی تو سوچے کہ حساب بھی دینا ہے، حساب ہم کیسے دیں گے اتنی چیزوں کا؟ لے لے کر بس خواہشات نفس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔
آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ انسان کی خواہشات نفس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اگر کسی کے پاس ٹینوں کا گھر تھا، ٹین تھے، پانی ٹپک رہا تھا، تو انسان سوچتا ہے کہ مجھے ایک اچھا سا گھر ہی مل جائے، کم سے کم اس میں پانی نہ ٹپکے. تو اب اسے اگر کوئی اچھا سا گھر مل گیا تو وہ سوچتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ تو بہت چھوٹا گھر ہے، مجھے تو بڑا گھر چاہیے. بچوں کو سب کو الگ الگ کمرے چاہیے. نہیں نہیں، اتنا بڑا گھر ہونا، ویسے اس میں یہ فیسلٹی ہونا، اس میں ایسے ہونا، اس میں ایسا ڈرائنگ روم ہونا، اس میں لیڈیز ڈرائنگ روم الگ ہونا، اس میں جینٹس کا ڈرائنگ روم الگ ہونا، اس میں ایسے اور ایسے. یعنی کہ اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، اور خواہشات اور خواہشات. تو ایک جگہ آتا ہے کہ انسان کی خواہشات صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. جب وہ قبر میں جاتا ہے انسان کتنی ہی خواہشات کرتا ہے، تھوڑی سی زندگی ہے. کیا بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کی زندگی کتنی ہے اب امت مسلمہ کی؟ 60-70 سال. اور اس اتنی کم زندگی کے لیے ہم کتنا اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ ٹو ویلر کی خواہش کرتا ہے. ٹو ویلر اگر مل جائے تو پھر کار کی خواہش ہوتی ہے. کار کی خواہش ہو گئی ختم تو اب کوئی اچھی والی کار، وہ کوئی برانڈ کی، نہیں نہیں اب یہ والی گاڑی تو پرانی ہو گئی. تو یہاں اسی طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حب الشہوات، نفسانی خواہشات. کہ انسان کی خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کہ کل تھوڑے میں چل رہا تھا آج زیادہ میں بھی نہیں چل رہا. تو یہ حال انسان کا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی ایمان چلا جاتا ہے، انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. پھر القیل المسومتی، نشان زدہ گھوڑے. نشان زدہ گھوڑے سے کیا مراد ہے؟ کہ اب یہاں پر تو عرب میں گھوڑوں کی بہت اہمیت ہوتی تھی، لیکن آج ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کیا ہے؟ گاڑیوں کی بہت اہمیت ہے. فلاں گاڑی آڈی ہے اور پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں ہیں. تو یہ ساری گاڑیاں، ہر انسان کو یہ خواہش ہے کہ وہ بڑی گاڑی میرے پاس ہو. نہیں نہیں، یہ گاڑی تو چھوٹی ہے، وہ گاڑی، یہ گاڑی، یہ پتہ نہیں. بچے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنے بڑے بڑے گاڑیوں کے نام لیتے ہیں اور ان کی خواہشات یہ ہوتی کہ ہم یہ گاڑی میں بیٹھے. کبھی کبھی گاڑی باہر نہ جائی تو بچے وہاں جا کر فوٹو ہی کھینچ لیتے ہیں، کچھ نہیں تو. تو یہ خواہشات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے. پہلے کے زمانے میں گھوڑے جو ہوتے تھے ان کی الگ الگ ہائی نسلوں کے گھوڑے، اعلیٰ نسلوں کے گھوڑے رکھنا ان کے لیے ایک شان کی بات ہوا کرتی تھی عرب کے لیے. آج بھی دیکھیں کہ عربی گھوڑا جو ہے سب سے زیادہ مشہور ہے. تو یہاں پر نشان زدہ گھوڑے سے مراد، جیسا اب ہم جیسے برانڈز کی بات کرتے ہیں تو اسی طریقے سے نشان زدہ گھوڑے، ان کے الگ الگ ذات، اعلیٰ ذات، اس طریقے کے جو گھوڑے ہوتے تھے تو وہ ان کو رکھنے میں بڑی شان سمجھتے تھے وہ. تو اس وقت کی بات ہے. لیکن آج کو اگر ہم آج کے دور سے ہم اس کو کمپیئر کریں تو آج کے دور میں انسان کو گاڑیوں کی محبت ہے کہ یہ گاڑی، فلاں گاڑی، یہ ٹو ویلر، وہ فور ویلر، وہ ایسی گاڑی، یہ نام کی گاڑی، وہ فلاں جگہ سے لائی ہوئی گاڑی. تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر حب الشہوات ہے، نفسانی خواہشات ہے، اٹریکشن ہے سب چیزوں کی طرف انسان کا. تو اول انعام اور چوپائے. اب دیکھیے چوپائے مطلب جو 4 پیر والے جانور ہے، بیل ہے، بکری ہے اور گائے ہے. اب یہ ساری چیزیں گاؤں والوں کے لیے کتنی اٹریکشن ہے. یہ جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ اٹریکشن والی ہیں. ان کو اسی میں زیادہ پسندیدہ چیزیں ہیں کہ ان کو ایک گائے چاہیے، نہیں 4 چاہیے، نہیں 2 بکریاں، نہیں 4 بکریاں ہونا. اب اس میں اور بڑھانا کیسے، اب اس کو کیسے. تو اس کا کیئر کرتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں، اس کا اتنا باریکی سے خیال رکھا جاتا ہے کہ جیسے کہ کوئی بچوں کو خیال رکھتے. تو یہاں پر چوپایوں کی بھی محبت، والحرث اور کھیتی کی. اب جو کھیتی باڑی والے لوگ اپنی کھیتی کو کتنی زیادہ کیئر کرتے ہوں اپنی کھیتی کا، کہ نہیں کہیں سوکھ نہ جائے، اس کو پانی دیا جاتا ہے ٹائم ٹو ٹائم، اس میں کھاد دی جاتی ہے، اس کا کیئر کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسان کے اٹریکشن والی چیزیں. یہ ہے مطلب انسان کے دلوں میں رکھ دی گئی اس کی محبت. لیکن کوئی بھی چیز کی محبت اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ گناہ کی حد کو پہنچ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارے سامان جو ہے دنیا کی زندگی کے ہے. واللہ عندہ، اور اللہ کے پاس حسن المآب، اچھا ٹھکانہ ہے. اس کے پاس تو اچھا ٹھکانہ ہے. یہ ساری چیزیں تو ہے، دنیا کی ساز و سامان ہے، دنیا کا متاع ہے، دنیا میں فائدے کا سامان ہے. تو یہی ساری چیزیں اگر انسان حق طریقے سے، باطل طریقے سے نہ جمع کرے، غلط طریقوں سے اس کو استعمال نہ کرے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی کسی کے پاس 1 بیوی ہے، کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں،
کوئی اگر 4 بیویاں رکھ رہا ہے، اگر حلال طریقے سے رکھ رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ ایک عورت سے بھی غلط طریقے سے تعلقات رکھ رہا ہے تو اس کے لیے گناہ ہے۔ بیٹا ہے، اولاد ہے، اولاد کو اگر اچھی طریقے سے پرورش کر رہا ہے، اس کو صحیح تعلیم و تربیت دے رہا ہے، دین کی تعلیم تربیت دے رہا ہے، تو وہ جنتی ہوگا۔ اسی کے برعکس اگر وہ اولاد کے لیے کوئی غلط طریقے سے مال جمع کر رہا ہے، اولاد کی ہر غلط خواہشات وہ پوری کر رہا ہے، تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ اب بیٹے نے کہا ہے کہ نہیں نہیں، اب بیٹا ہے، ایک ہی ہے، لاڑکا ہے، بہت زیادہ اس نے جو منہ سے بات نکالی پوری کرنا ہے، کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے، بڑے لاڑوں کا بیٹا ہے، کہیں سے بھی لانا ہے، پوری کرنا ہے، غلط طریقے ہیں، برتھ ڈے کرنا چاہ رہا، جو بھی کرنا چاہ رہا، اس کو نہیں نہیں بچہ ہے نا، تو اس کے منہ سے نکل گئی بات تو اب پوری کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے پیرنٹس ہیں کہ بچوں کے منہ سے نکلی ہوئی چیز وہ پوری کرتے ہیں، منہ سے نکلنے سے پہلے وہ چیز پوری کرتے ہیں، بھلے ہی اس میں اللہ کی ناراضگی کتنی بھی شامل حال ہو جائے۔ تو یہاں پر وہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں حب و شہوت ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اس کی محبت رکھ دی ہے، لیکن اس کا صحیح طریقے سے استعمال، صحیح طریقے سے اگر اس کو کیا جائے تو انسان گناہ میں نہیں پڑے گا۔ سونا ہے، چاندی ہے، پہن رہے ہیں، تھوڑا سا لے رہے ہیں، تھوڑا سا پہن رہے ہیں، اس کی زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ سونا اس لیے نہیں خریدتے کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو یہ بھی تو سوچئے کہ اگر سونے کے برابر آپ کے پاس کیش ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ نہیں، شاید بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے گولڈ خریدا تو پھر ہم کو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر چیز انسان کے لیے فائدے مند ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے نیکیوں کا باعث بھی بن سکتی ہے، گناہوں کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں، سونا چاندی ہے یا جمع کیے ہوئے خزانے ہیں، ضرورت سے زیادہ انسان جمع کرنے کے لیے پیچھے لگ جاتا ہے، دنیا جمع کرنے کے لیے، خزانے جمع کرنے کے لیے اتنی محنتیں کرتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں، گھر والوں سے تعلقات نہیں صحیح رہ رہے، رشتہ داروں سے تعلقات خراب ہو گئے، تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ ایسے خزانوں کا کیا فائدہ؟ ایسے سونے اور چاندی کا کیا فائدہ جو آپ کو سب سے دور کر دے، اللہ سے بھی دور کر دے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ حب الشہوات ہے، نفسانی خواہشات ہے، لیکن اس سے اچھا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ ساری چیزیں تو دنیا کا سامان ہے، اس سے تم کو ایک تھوڑے ٹائم کے لیے فائدہ ملے گا بس۔ انسان جمع کرتے کرتے، آپ دیکھیے نا کہ انسان کی پڑھائی چلتی ہے، 20-25 سال تک تو انسان پڑھتا ہے۔ ایگزامپل لے لیجئے کہ کوئی مرد ہے، کوئی لڑکا ہے، کوئی اس کی پڑھائی 25-26 سال تک اس کی پڑھائی چلی، پھر اس کو اچھی جاب ملی، 30-35-40 سال تک اس نے اچھی جاب کر لی، جاب کے بعد اس نے پیسے جمع کیے، جب وہ پیسے جمع کر کے گھر بنانے کے، گاڑی خریدنے کے قابل ہوتا ہے، تب تک وہ 50 کے اوپر چلا جاتا ہے، اس کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے مرنے کا ٹائم آ رہا ہے، 60-70 سال میں ختم، اس کی زندگی ختم۔ اس نے انجوائے کب کیا؟ اس نے محنت، اس نے چیزیں جمع کرنے میں ہی آدھی سے زیادہ زندگی ختم کر دی۔ پہلے اس کے لیے ڈگری لینا پڑی، پھر اس کے لیے جابز ڈھونڈنا پڑا، پھر وہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جب اس کے پاس ساری چیزیں آئی، اب حلال ہو حرام ہو جو بھی ہے آئی اس کے پاس، اور اس کے 5-10 سال کے بعد اس کے تو مرنے کا ٹائم آ گیا، 60-70 سال میں تو اس کی موت بھی آ گئی، تو اس نے کب انجوائے کیا؟ تو اتنے سے ٹائم کے لیے حق اور باطل کا خیال نہ رکھا اس نے، اور وہ تو چلا گیا۔ اس نے ساری عیش و عشرت کا سامان کس کے لیے چھوڑا؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اپنی اولادیں انجوائے کر رہی ہیں اور وہ بیچارہ جا کے اللہ کے پاس جواب دے رہا ہے، خبر میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، غلط طریقوں سے مال کمایا، کیسے نہیں کمایا، وہ جا کے حساب کتاب دے رہے ہیں، اولاد انجوائے کر رہی۔ گھر میں اس نے گاڑیاں خرید لی، بڑا بنگلہ خرید لیا، نوکر ہے، چاکر ہے، بہت سا کیش، بینک بیلنس، سونے چاندی سب بینک میں پڑے، اولاد انجوائے کر رہی ہے، اور جواب کون دے رہا ہے؟ باپ جواب دے رہا ہے۔ غلط طریقے سے کمایا اس نے، اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر، اپنے گھر والوں کی خوشی کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو سامان ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا کے فائدے کا سامان ہے۔ واللہ، اور اللہ، عندہ، اسی کے پاس ہے، حسن المآب، اچھا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا ٹھکانہ عطا کرے، حسن المآب عطا کرے۔ قل کہہ دیجئے، اؤنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک بات، کیا میں تمہیں خبر دوں؟ بخیر، ساتھ بہت بہتر کے، من ذالکم، ان سب سے۔
اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے کہ فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی بات کی خبر نہ دوں، ایسی چیزوں کی خبر نہ دوں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہو، بخیر من ذالکم، یہ ساری چیزوں سے بہتر ہو. کیا ہے وہ؟ للذین اتقوا عند ربہم، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا. جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے اللہ کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. فیہا ازواج مطہرۃ، اور ان کے اندر بیویاں ہیں مطہرۃ پاکیزہ. اب یہاں پر ازواج جو میننگ ازواج جو ورڈ آ رہا ہے تو زوج کے میننگ دو، زو مانی اس کے میننگ بنتے ہیں. زوج کے دو بھی میننگ بنتے ہیں. خاوند کے لیے اس کی بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے اس کا خاوند زوج ہے. تو یعنی کہ اگر جنت میں بیوی کو ایک شوہر کو جیسے ایک حورے ملے گی، ویسے نیک بیوی کو ایک اچھا شوہر بھی وہاں پر عطا کیا جائے گا. تو یہاں پر ازواج سے مراد صرف اچھی بیویاں نہیں ملے گی، بلکہ بیوی کو شوہر ملے گا اور شوہر کو بیوی ملے گی. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شوہر تھا دنیا میں، بڑا ہی اس کی بیوی بڑی بری تھی، یا پھر نیک نہیں تھی، بد تھی اس کی بیوی، تو اس کو پھر ایک اچھی اور خوبصورت اور نیک سیرت بیوی وہاں پر عطا کی جائے گی. اسی کے برعکس اگر کسی کا خاوند بہت برا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، بہت برا آدمی تھا، تو ایسے شخص ایسی عورت کو پھر وہاں پر ایک نیک اور خوبصورت پھر خاوند سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا. اور اگر دونوں بھی نیک تھے تو پھر انہیں جنت میں ایک دوسرے کی ساتھ نصیب ہوگا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور وہ حوروں کی سردار بنا دی جائے گی اور اس کو بھی بہت خوبصورت بنا دیا جائے گا. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اب حوریں ملیں گی تو ہمارے شوہر ہم کو کیوں وہاں پر پسند کریں گے، بلکہ وہاں پر آپ کو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا کہ اور زیادہ خوبصورت. جتنے یہاں تھے اتنے حوروں کے سردار. اب دیکھیے کہ حوریں اتنی خوبصورت ہے تو سردار کتنی خوبصورت ہوگی. تو وہ حوروں کی سردار آپ کو بنا دے گا اللہ تعالیٰ. پھر آپ کے شوہر جو ہوں گے وہ آپ کے ساتھ رہ سکیں گے اور آپ کو پسند بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت بھی ڈال دے گا. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ ساری چیزوں کی بتائی جا رہی ہے بات کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ تو دنیا میں ہی ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا اچھا ٹھکانہ ہے. اور کس کے لیے ہے؟ للذین اتقوا. سب سے پہلے بات تقوی تقوی تقوی. بار بار دیکھیے کہ ہم تقوی کی بات کرتے ہیں، جیسے ہی تقوی کی بات آئی نا دل میں فوراً دعا پڑھ لیجئے، اللہم آتی نفسی تقوی، اللہ ہمیں تقوی عطا کر، اللہ ہمیں تقوی عطا کر. ہر بار یہ دعا کیا کرے اپنے لیے، اپنے حق میں اٹھتے بیٹھتے، اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ ہمارے بچوں کو تقوی والا بنا، اللہ متقین کا امام بنا. کیا دعا کرتے ہیں ہم؟ ربنا حب لنا ذریاتنا ازواجنا قرۃ اعیننا واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہمارے بچوں کو اور ہم کو متقیوں کا امام بنا. تقوی تو تقوی، متقیوں کا امام. کتنی بات اعلیٰ بات ہو گئی اب یہ کہ تقوی تو ہے ہی ہے، لیکن متقیوں کا امام بنا دے اللہ تعالیٰ. دعا کتنی پیاری، الفاظ کتنے پیارے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہے، اور سکھائی بھی خود ہی. ہم کو تو الفاظ اس طریقے سے آتے بھی نہیں تھے کہ ہم ایسی دعا مانگے، کبھی ہمارے دماغ میں خیال بھی نہیں آتا تھا. تو یہاں پر دیکھیے کہ ایسے لوگ جو تقوی والے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اپنے تقووں کو چیک کیا کریں، اپنے اپنے تقوی کو دیکھا کریں. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ہر دن اپنے تقوی کو چیک کیا کریں. ہر رات سونے سے پہلے اپنے تقوی کو چیک کیا کریں کہ ہمارے اندر کچھ تقوی بڑھا یا نہیں بڑھا، یا کل جیسے تھے ہم آج بھی ویسی ہے، ایک سال پہلے جیسے تھے ویسے آج بھی. یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے تقوی کا لیول بڑھنا چاہیے. اب ہم قرآن پڑھنے والے اہل القرآن ہیں آپ سب، ماشاءاللہ سے اہل القرآن جب بن گئے ہیں آپ تو آپ کا تقوی ہر دن ہر لمحے بڑھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کرے کہ اللہ ہمارا ہر لمحے ہمارے تقوی میں اضافہ ہو، ہمارا ایمان کا لیول کم نہ ہو بلکہ بڑھتا ہی جائے. آپ دیکھیں گے کہ کئی دن تک آپ تھوڑے دن آپ کلاس چھوڑ دیں، آپ کا ایمان کا لیول آپ کو تھوڑا سا ڈاؤن لگے گا، آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا وہاں سے کہ ہاں چلو پھر ٹھیک ہے، اب میں کل بھی دیکھوں گی، جوائن کروں گی نہیں کروں گی. لیکن آپ جوائن کرتے ہیں روز تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایمان کا لیول بڑھتا نظر آتا ہے آپ کو. اور جیسے ہی تھوڑے دن چھٹیاں آ گئی، تھوڑے دن آپ نے کلاس چھوڑ دی تو پھر چھوڑتے ہی چلے جاتے ہیں، چھوڑتے ہی چلے جاتے ہیں. پھر آپ کو شوق بھی نہیں رہتا اتنا جوائن کرنے کا. ہاں ٹھیک ہے میں سن لوں گی، میں یوٹیوب پہ سے سن لوں گی، میں پڑھ لوں گی، میرے پاس کتاب بھی ہے میں دیکھوں گی. لیکن یہ دیکھیے کہ یہاں بیٹھنے کا بھی تو اجر مل رہا ہے نا. ایسے ہی تو نہیں بیٹھے ہیں سارے کے سارے. اب ساری بہنوں کے پاس آپشن بھی ہے کہ یوٹیوب پہ لیکچر آ جائے گا کل تک، سن لیں گے. لیکن سارے اپنے کام کاج چھوڑ کر جو بیٹھے ہیں، کیا ان کو مل رہا ہے؟ اس کی وجہ سے ان کے تقوی کا لیول بڑھ رہا ہے، ان کے ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے.
ان کے اللہ کے پاس ان کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے نا کہ عصر سے مغرب کا ٹائم کتنا ویلیویبل ٹائم ہم دیکھتے ہیں، اگر عبادتوں کے لیے تو عبادتوں کے لیے بہت ویلیویبل ٹائم ہے، کیونکہ اس وقت میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی چینج ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ فرشتے جاتے ہوں گے ہمارے اعمال نامے لے کر اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ ان کو پوچھتا ہوگا کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو ہم سب بیٹھے ہیں قرآن پڑھتے اور سنتے ہوئے۔ کتنی اچھی بات ہے نا کہ ہمارا ذکر اللہ کے پاس ایسے ہو رہا ہے کہ اللہ تیری محفل میں بیٹھے تھے، تیرا قرآن پڑھ رہے تھے، اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اس کو پڑھ کے۔ یہ بات ہمارے بارے میں پیش ہو رہی ہوگی تو یہ کتنی آنر کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے نا ہمارے لیے۔ اور یہ دیکھیے کہ کوئی مووی دیکھتے بیٹھا ہے اور فرشتے جا کر اس کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ تیرا بندہ تو مووی دیکھتے بیٹھا تھا، وہ تو گانے سن رہا تھا، وہ تو ایسے ہی فون پہ لگا ہوا تھا، کسی کی غیبتیں کر رہا تھا۔ اب اگر یہی ٹائم اگر ہم فون کر لیں، آپ کو پتا بھی نہیں چلتا، آپ اپنے اپنوں سے اگر بات کرتے ہیں فون پہ تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کب ختم ہو گیا آپ کو پتا بھی نہیں چلتا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کلاس میں گزرنے والا ٹائم کتنا ویلیویبل بن گیا۔ یہی چیز مٹی بننے والی تھی، سونا بن گئی۔ یہی ٹائم مٹی بن جاتا ہمارا اگر ہم دوسرے کوئی کام کرتے اس وقت میں، یہ 1 گھنٹہ ہمارا گزر ہی جانا تھا، چاہے لیٹ کے، چاہے مووی دیکھ کے، چاہے موبائل میں ٹائم گزار کے یا کوئی کام کر کے، تو ہمارا ٹائم تو گزر ہی جانا تھا۔ لیکن وہ ٹائم ہمارا گزرتا تو وہ مٹی ہو جاتا۔ لیکن یہ ٹائم جو گزر رہا ہے آپ کا قرآن کی کلاس میں بیٹھ کے، تو آپ کا ٹائم سونا ہو گیا، یہی ٹائم آپ کا سونا ہو گیا، یہی ٹائم کسی کا مٹی بن رہا ہے۔ نہیں آ رہے اس طرف، نہیں تھکے ہوئے ہیں، نہیں ہمیں کام ہے، نہیں ہم جابس پہ جانا ہے، دنیا بھر کے کاموں کے ہمارے پاس ایکسکیوزز موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں اتنے ایکسکیوز ہیں ان کے پاس کہ ان کے ایکسکیوز ہی نہیں ختم ہوتے، زندگی ختم ہونے کو آ رہی ہے، ایک ایک دن ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، اور ہم دیکھیے کہ کیسے ہم ایکسکیوز پیش کرتے ہیں قرآن کی کلاس میں آنے کے لیے، اللہ کی طرف آپ کو بلایا جائے اور آپ ایکسکیوز پیش کریں، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نورانی محفل میں ہمیں بلایا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میری محفل میں تمہیں بلایا جاتا تھا، تم کیوں نہیں آئے؟ کیا ہم ایکسکیوز دیں گے؟ کام تھا، تھکے ہوئے تھے، سر درد تھا، اس کو جو ہمارے جاب پہ ہم جا رہے تھے، جو بھی ہم جاب کرتے ہیں وہاں کے ہمیں کام تھے، نہیں ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا، آج موڈ نہیں تھا ہمارا، نہیں ہمیں گھومنے جانا تھا، نہیں ہمارے پاس کوئی مہمان آنے والے تھے، نہیں ہم کئی مہمان جانے والے تھے۔ یہ سارے لیم ایکسکیوزز، یہ سارے کام ہم 1 گھنٹے کے بعد بھی کر سکتے تھے، 1 گھنٹے کے پہلے بھی کر سکتے تھے، مینج کرنے پر ہے، ہمیں مینج کرنا آنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں دنیا کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جس کے اندر تقویٰ ہے تو پھر اس کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ ساری چیزوں کی۔ جس کے اندر تقویٰ آ جائے، عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، انعامات ہیں۔ اصل جنتیں کیا ہے؟ ان کا انعام ہے، ان کے امتحان کا رزلٹ ہے، یہ ان کی محنتوں کا جواب ہے، یہ ان کی محنتوں کا صلہ ہے، یہ اجر ہے یہ۔ اور ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور اس سے زیادہ بڑی چیز، اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی۔ ان سب نعمتوں سے بڑھ کر جو چیز ہے، جنتوں سے بڑھ کر، ازواج سے بڑھ کر، حوروں سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ رضوان من اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کی رضا حاصل کر عطا کر دے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ دیکھیے اللہ کی دائمی رضامندی، ہمیشگی والی، اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہم سے راضی ہو جانا، یہ ایک سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ دیکھیے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا کیا تم اب خوش ہو؟ اب دیکھیے کہ جنت مل گئی، نہریں ہیں، باغات ہیں، ہر چیز ہے، ہر چیز کا انعام مل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار بھلا اب بھی ہم خوش نہ ہو، اب تو نے ہر چیز ہمیں عطا کر دی، جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ اب دیکھیے ساری چیزیں مل گئی تو انسان کا دماغ بھی نہیں جائے گا کہ اب کیا چیز بچی ہے۔ وہ پوچھیں گے بھلا ان نعمتوں سے افضل اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا وہ نعمت میری رضامندی ہے، اب میں اپنی رضامندی تمہیں نصیب کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کاش ہم کو بھی اللہ ایسے الفاظ سنا دے، اللہ ہم کو بھی ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ الفاظ سنا دے۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہ ہو، کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، ایسا انسان بنا دے اللہ تعالیٰ کہ جو انسان خوشخبری ایسی ہمیں بھی ملے اللہ کہ اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی، بار بار اٹھتے بیٹھتے اللہ کی رضامندی مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ تیری رضا چاہیے، اللہم انی اسألک الرضاک، اللہم انی اسألک الرضاک۔ عربی میں نہیں آتا ہے، اردو میں بولیے اللہ تیری رضامندی چاہیے، بس اللہ تیری رضامندی چاہیے، تو کبھی ہم سے ناراض نہ ہو، بس ہمیں یہ چاہیے اللہ۔ تڑپ کے دعا کیا کرے، تڑپ کے، اللہ تیری رضامندی۔ کتنی خوش قسمت ہوں گے نا وہ لوگ جن کو جنت میں اللہ تعالیٰ یہ الفاظ کہے گا کہ ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ دیکھیے نا کہ دن بھر میں سے ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہم ناراضگی والے کام ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ کئی ایسے کام ہیں جو اللہ کی ناراضگی والے ہم سے ہو جاتے ہیں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ کتنی خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ جنت میں خوشخبری دے گا کہ اللہ کی رضامندی ان کو مل گئی۔ اللہ اکبر، کیا عام لوگ ہوں گے وہ؟ دیکھیے نا کہ ہمارے تقوی کتنے کمزور ہیں، ہمارے ایمان کے لیول کتنے کمزور ہے۔ کوشش کرنا ہے ہم کو اس لیول تک پہنچانا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم ہی صحیح لیکن ٹائم تو ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کی رضا کو پا سکیں، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہم نے آلریڈی ہم نے بہت سارا وقت ہم نے گزار کے آ گئے غفلت میں، اللہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تیری رضامندی کی بھی بات۔ ہم تو بس نمازیں پڑھتے رہے، فرض ہے سوچ کے پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ تیری رضامندی کے لیے بھی ہمیں دوڑ دھوپ کرنی ہے، تیری رضامندی کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا یہ بات، ہم اتنے میچور کہاں تھے۔ اب الفاظ گزر رہے ہیں قرآن کے تو جب سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ ہمیں یہ بھی مانگنے چاہیے تھا، ہم نے تو کبھی نہیں مانا۔ کچھ چیزیں مانگنی بھی نہیں آتی نا ہمیں۔ دیکھیں کہ اس آیت پر سے گزرنے کے بعد آج ہمیں ایک نئی دعا آ رہی کرنا، اللہ تیری رضامندی چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو یہ کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، اللہ اکبر، بہت خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو جن لوگوں سے تو راضی ہونے والا ہے ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دے۔ اللہ تو ایسے لوگوں میں سے شامل بنا دے ہم کو جن لوگوں کو تو اپنی رحمت میں اپنی خوشنودی حاصل دینے والا ہے۔ اللہم انی اسألک الرضاک، اللہ ہم صرف تیری رضا چاہتے ہیں، اللہ اتنی مہلت دے دے کہ ہم تجھ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ یہ دعا ہماری ٹپ آف دی ٹنگ ہونی چاہیے، آپ بھول بھی جائیں نا تو آپ کی زبان پہ ہونی چاہیے یہ دعا۔ ہر وقت کوشش کیا کرے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اس دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہم بھی یہ خوشخبریاں سنیں نا جنت میں جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہ میں تیری محبت چاہتی ہوں اور ان لوگوں کی محبت چاہتی ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کام کرنا چاہتی ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ یہ دعا بھی یاد کر لیجئے، اللہ کی محبت تک پہنچنا چاہتے ہیں نا تو دعا یاد کر لیجئے۔ بہت ساری چیزیں چھوڑنا پڑے گی، ڈونٹس اینڈ ڈوز کون کون سے ہے دیکھنا پڑے گا، اللہ کی محبت تک ایسے ہی نہیں پہنچ جائیں گے۔ بڑا کٹھن ہے راستہ، بڑا ہی مشکل سفر ہے، اور ہم نے شروع بھی لیٹ کیا ہے۔ ہم نے بچپن سے اگر ہم یہ کوشش کر لیتے تو شاید اب تک ہم پرفیکٹ ہو جاتے، لیکن ہماری آنکھیں ہی دیر سے کھلی ہے۔ کیا کریں، ہماری آنکھیں دیر سے کھلی ہے نا، غفلت کے نیند سو رہے تھے ہم اب تک۔ اب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے بھی کوششیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اپنی خوشنودی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 15 تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔